مستونگ بلوچستان، ملک عبدالوہاب مستونگ بلوچستان، نوید لطیف مستونگ بلوچستان، مشتاق عزیز نوشکی بلوچستان، گنج بخت نوشکی بلوچستان، بابل جان نوشکی بلوچستان، محمد مراد نوشکی بلوچستان، عبدالباسط نوشکی بلوچستان، ضیاء الرحمن نوشکی بلوچستان۔ اس کے بعد میں بلا کسی تاخیر اپنے انتہائی معزز مہمان گرامی حضرت حضرت مولانا شفیق الرحمان کشمیری صاحب سے ملتمس ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ حضرت ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے ذریعہ خیالات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ تشریف لاتے حضرت حضرت مولانا شفیق الرحمان کشمیری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے اور آپ نے بارہا اس کو سنا ہوگا، لیکن جب بھی بیان کیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور خواب میں نے یہ دیکھا، آپ کی توجہ ہوگی تو بوریت نہیں ہوگی، میرے پاس تھوڑے سے منٹ ہیں، زیادہ نہیں۔ خواب میں نے یہ دیکھا کہ کمرے میں روشنی ہے اور کوئی بندہ بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں فرشتہ ہوں۔ کیا لکھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جنہیں اللہ رب العزت سے محبت ہے۔ تو ہم سبھی کو اللہ سے محبت ہے، ہونی بھی چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے فرمایا کیا ان خوش نصیبوں میں میرا نام ہے؟ تو اس نے یوں دیکھا اور کہا جی آپ کا نام اس میں نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ کچھ دن میں دوبارہ یہی خواب دیکھا، کمرے میں روشنی ہے اور ایک بندہ بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہے۔ پوچھا کہ کون ہو؟ کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ کیا لکھ رہے ہو؟ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ رب العزت کو محبت ہے۔ پہلے ان کے نام لکھے جا رہے تھے کہ انہیں اللہ سے محبت ہے، اور اب ان کے نام لکھے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت ہے۔ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، مگر کچھ خوش نصیب ایسے ہیں کہ جنت چاہتی ہے کہ یہ ادھر آ جائے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی خوش نصیبوں میں سے ہیں۔ تو کچھ تو وہ ہیں جو اللہ سے محبت چاہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا میرا نام بھی ہے؟ تو اس فرشتے نے یوں دیکھا اور فرمایا جی ہاں، سب سے پہلے آپ ہی کا تو نام ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری دامن میں تو کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو میں لے کر بارگاہ الہی میں پیش ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق کون عبادتیں کر سکتا ہے؟ میرے رب نے اتنا بڑا کرم مجھ پر کس بنیاد پر کیا کہ میرا نام ان خوش نصیبوں میں شامل فرمایا جن سے اللہ کو محبت ہے؟ فرشتے نے جواب میں فرمایا کہ آپ کو اللہ کی مخلوق سے محبت ہے، اور جس کو اللہ کی مخلوق سے محبت ہو اللہ کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله
یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ اس سے محبت ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرے۔ اگر ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر جنت کا وعدہ ہو سکتا ہے تو انسان جو اشرف المخلوقات میں سے ہے، پھر مسلمان ہونا الگ اعزاز ہے، اس کی خدمت کرنے پہ اللہ کتنا نوازیں گے خود ہی سوچ لیجیے۔ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں امہ ویلفیئر کے ذمہ داران اور ان کے تمام معاونین کو، بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اگلے کی عزت نفس کا پورا خیال کرتے ہوئے، ملک بھر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک خوبصورت نیٹ ورک جو بنا رکھا ہے۔ میں پشاور میں چلڈرن اکیڈمی میں خود جا چکا ہوں اور وہاں کے یتیم بچوں سے میں ملاقات کر چکا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس خوبصورت ہاسٹلوں میں غیر یتیم اتنا خوش نہیں ہیں جتنے کہ وہ یتیم بچے یہاں خوش ہیں، اور اس معیار کا ان کا یونیفارم، کھانا، رہائش، تعلیم، ہر چیز بے مثال ہے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مولانا ادریس صاحب جو اس وقت میں ایک اہم رکن ہیں اور ذمہ دار ہیں، اور ان کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہے۔ میں نے 2005 زلزلے کے دوران ان کی خدمات دیکھیں تو میں تحقیق میں پڑ گیا کہ یہ ادریس کون ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ تو ہمارے ساتھ جامعہ فاروقیہ میں پڑھتے تھے، ہمارے سینئر ساتھی تھے، ہم سے بہت آگے تھے، لیکن مجھے ان کی خدمات دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ خوش نصیب ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے والے۔ پیسہ تو لگنا ہی لگنا ہے، کہیں نہ کہیں تو وہ لگے گا، لیکن صحیح جگہ لگ جائے، صحیح مصرف میں استعمال ہو جائے، ایسے لوگ مل جائیں جو ہماری رقم کو امانت سمجھ کر متاثرین تک پہنچائیں، یہ ہے اصل اعزاز کی بات۔ امہ ویلفیئر میں یہ جو ہے وہ صفت موجود ہے، ایک دفعہ نہیں بارہا میں نے دیکھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آج دیکھا آپ نے کہ کہاں کہاں سے اوسطا محمد اور بلوچستان کی پہاڑیوں سے اور کوئٹہ کی پہاڑیوں سے بندے بلا بلا کر یہاں لاکھوں روپیہ ان کے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی رضا کے جذبے کے علاوہ کوئی اور جذبہ کار فرما نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے، ظاہری باطنی ترقیاں عطا فرمائے، معاونین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی توجہات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ دے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، دے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پہ طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ، امہ جو نام ہے در حقیقت یہ ہمارا نعرہ اور سلوگن ہے، اس کے اندر ساری چیزیں پنہا ہے۔ چونکہ جب طوفان یا سیلاب یا اس قسم کے قدرتی آفات آتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے متاثر ہونے والا کس رنگ سے تعلق رکھتا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کس بستی سے تعلق رکھتا ہے، کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کون سی بولی بولتا ہے، اس کی زبان کون سی ہے، ایون کہ اس سے جانور بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی رنگ و نسل کی تفریق کے، بغیر کسی مسلک اور مذہب کی تفریق کے انسانیت کی خدمت انجام دے رہا ہے، اور الحمدللہ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح علماء کرام جب ہمارے اسٹیج کی زینت ہوتے ہیں تو ہماری ہمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہمارے جذبے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے خدمت کا یہ سلسلہ اور جاری اور ساری ہے۔ اس کے بعد میں بلا کسی تاخیر معروف مذہبی اسکالر، ہر دل عزیز شخصیت، رکن اسلامی نظریاتی کونسل، نائب محتمم جامعہ دارالعلوم الصفہ، میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد زبیر صاحب ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت زرعی خیالات کا اظہار فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں مفتی محمد زبیر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل صد احترام، معزز، مکرم، عزت مآب، واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور کراچی شہر کی اہم اور چیدہ جید شخصیات، سماجی، فلاحی، رفاہی شخصیات اور ہمارے سیلاب متاثرین برادران اسلام،
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इस बात पर बहुत दिल खुश है कि हालिया सैलाब के मुतासरीन का एक बड़ा मजमा यहाँ इस वक्त मौजूद है और सैकड़ों की तादाद में इन अफराद में लाखों रुपए के चेक्स की तकसीम का अमल जारी है। उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट टॉप ऑफ द लिस्ट वो इदारा है जिसने हालिया सैलाब में गैर मामूली काम किया है और मैं ख़ुद इसका चश्मदीद गवाह इस एतबार से हूँ कि मैंने 1 महीना फील्ड में ख़ुद गुजारा है। जनूबी पंजाब के अंदर डेरा इस्माइल ख़ान यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इसी तरह बलूचिस्तान के कुछ इलाक़ों के अंदर कोई मकाम ऐसा नहीं था जहाँ उम्मा के ये हज़रात ना पहुँचे हों। और 2 दावे मैं करता हूँ और मुझे पूरा शरह सदर है उन 2 दावों पर, और ख़ास तौर पर जो आज ताजिर बिरादरी की और बिज़नेस कम्युनिटी के जो अफराद मौजूद हैं वो भी, और बहुत मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए कराम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। कराची की अहम तरीन शख्सियात यहाँ सामने तशरीफ़ फरमा हैं, तो इनके सामने 2 दावे मैं करता हूँ, लेकिन शरह सदर के साथ, और उन पर कसम भी खाई जा सकती है और वो देख कर के भी मैं आया हूँ, और 1 नहीं 12। और मैं आप हज़रात को मौलाना इदरीस साहब चेयरमैन साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे इजाज़त लिए बग़ैर, लेकिन इंशाअल्लाह उर्फ़न दलालतन किनायतन उनकी इजाज़त है, दावत देता हूँ कि आप जा कर के वो इदारा देखें। एक तो उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी नौशेरा देखे जाने के काबिल इदारा है। दावे से कहता हूँ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर यतीम बच्चों की ऐसी आला तालीम व तरबियत का इस रुए ज़मीन पर ऐसा कोई इदारा मौजूद नहीं है। अगर किसी को शुबा हो जाकर के अपनी आंखों से देखें। और मैं बारहा गया हूँ, आप हजरात जाइए और जितने हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमाए कि दीनी पिकनिक का एहतमाम कीजिए, एक रिफाही तफरीह का एहतमाम कीजिए, उन यतीम बच्चों के साथ कुछ वक़्त गुजारिए। यतीम खाना ये जब लफ्ज़ आता है ना तो हमारे दिमागों में आता है हाँ फटे पुराने कपड़ों वाले कुछ बच्चे होंगे, उनको ऐसे ही नौज़ुबिल्लाह रोटी फेंक दी जाती होगी और कहीं बोसीदा किस्म के कमरों के अंदर वो रहते होंगे और बहुत ही कोई खस्ता हाली की ज़िंदगी गुजार। ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया का कोई कैडेट कॉलेज उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और यूरोप और बरतानिया और अमेरिका का कोई चैरिटी का इदारा उसका मुकाबला नहीं कर सकता जिस आला निज़ाम तालीम और तरबियत के साथ वहाँ पर काम हो रहा है। मैं और आप जिन लोगों ने नहीं देखा वो उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। चंद झलकियाँ, जो बच्चे वहाँ रहते हैं, अच्छा वो मदरसा नहीं है मारूफ मानों में, वो एक एकेडमी है, दीनी तालीम भी उसमें पढ़ाई जा रही है और पहली जमात से लेकर FSC तक और 12वीं तक के वो तालीम का सिलसिला अलग है। उनका जो हॉस्टल है, हर बच्चा दिन के अंदर असर के बाद जब खेलने के लिए जाएगा उसके लिए अलग बूटों का इंतज़ाम, उसके लिए अलग कपड़े और यूनिफॉर्म का इंतज़ाम, आला दर्जे के ताम का ऐसा इंतज़ाम कि होटल और रेस्टोरेंटों वाले फूड इंस्पेक्टर से डरते हैं। मौलाना इदरीस साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, ये हर हफ्ते हर महीना फूड के उन डायरेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्शन करने वालों को बाकायदा इदारे में आकर खाना चेक करवाने और हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक होने या न होने की इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश की बाकायदा दावत देते हैं। आओ आकर के यहाँ पर खाना चेक करो। मेहमान आया है तो वो दूध, खुश्क दूध की चाय पी रहा है। जब मौलाना ने कहा कि ये ले लें, कहने कि मैं तो ये चाय नहीं पीता हूँ। अच्छा, अगर आप ये चाय नहीं पीते तो फिर यतीम बच्चों को खुश्क दूध वाली चाय कैसे पिलाई जाए? तो उन्होंने कहा अच्छा, अब इसके लिए क्या किया जाए? गाय का इंतज़ाम किया जाए। ब्राज़ील से, बेल्जियम से, अमेरिका से हवाई जहाज़ों के ज़रिए सैकड़ों की तादाद में गाय मंगाकर डेयरी फार्म कायम किया गया है। और वो गाय का यानी तजर्बा गाह है, वो आप जा कर के देखें, अजीब व गरीब चीज़ है। यहाँ हमारे कुछ सहाफ़ी हजरात, अज़मत भाई वगैरह, कुछ जंग के और दूसरे हजरात भी, कुछ मीडिया के साथी, में उनको ले करके गया। आप हजरात जाएँ
اور وہ جو گائے وغیرہ کے وہاں پر جو ڈیری فارم ہے اس سے جو گوبر نکلتا ہے اس سے گیس جنریٹ ہو رہی ہے، اور ان کی غذا کا اب گھاس چاہیے، اس کے لیے زمین خرید لی، وہ الگ سے زمین وہیں پر موجود ہے، اور وہاں پر اب کاشتکاری ہوتی ہے، ان کی کاشتکاری کے لیے ٹریکٹر چاہیے، ٹریکٹر خرید لیے، اور پھر بچوں کو مرغی کا گوشت کھلانا ہے، اس کے لیے پولٹری فارم اور دیسی مرغی کا اہتمام۔ جو دودھ وہاں سے نکلتا ہے بچوں کی ضرورت کے لیے پورا ہونے کے بعد آس پاس کے علاقوں کے اندر ادارے کی آمدنی کے لیے اس کو فروخت کیا جاتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، اپنی بجلی کا انتظام اور اپنا گراؤنڈ، کئی ایکڑوں پر مشتمل اعلیٰ درجے کا پارک، غزالی بلاک، رازی بلاک، فارابی بلاک، امام بخاری بلاک، جا کر کے آپ دیکھیں تو آپ وہاں کی بلڈنگیں دیکھ کر کے حیران ہو جائیں گے۔ رات کو سونے کے لیے علیحدہ ان کا لباس، دوپہر کے لیے علیحدہ لباس، اندرونی سطح پر موچی خانہ موجود ہے، اگر ان کے جوتے پھٹ جائیں گے اس کے لیے اندر انڈور موچی موجود ہے۔ کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کی ضرورت اور جو وہاں پر اس ضرورت کی تکمیل کا اہتمام نہ کیا گیا ہو۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے، یہ جو دعویٰ کیا تھا کہ جناب دنیا میں ایسا ادارہ نہیں ہے، کیوں؟ ڈاکٹر نصیر الدین سواتی صاحب بیٹھے، حضرت قاری عثمان صاحب بیٹھے، اہل مدارس یہاں بیٹھے ہیں، تو مدارس والے حضرات کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ جو بچہ آتا ہے اس کو تعلیم دیتے ہیں، اس کے قیام، طعام، لباس، علاج معالجہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہ تو اپنے کیا غیروں نے تسلیم کیا ہے، دنیا میں اس سے بڑی کوئی NGO نہیں ہے، یہاں کئی سارے محتممین مدارس موجود ہیں۔ لیکن ایسا مدرسہ تو آپ حضرات نے کبھی نہیں سنا ہوگا نا کہ جس مدرسے یا جس تعلیمی ادارے میں آنے والا جو بچہ ہے اس کی تو تعلیم و تربیت کا پورا نظام قائم کیا گیا ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ ماہانہ بنیاد پر اس کے گھر کے اندر بھی وافر مقدار میں راشن کی سزوکیاں بھیجی جا رہی ہوں، ایسا ادارہ تو کوئی نہیں ہوگا نا۔ وہاں باقاعدہ طور پر ان کے لیے راشن بھیجا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت مولانا ادریس صاحب بیٹھے، انہوں نے پیٹرول پمپ پر دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے، یہ یتیم بچہ ہے، یہاں پر کام کر رہا ہے، لوگوں کے بوٹ صاف کرتا ہے، یہ بڑھئی کا کام کر رہا ہے، کچرا چننے کا کام کرتا ہے، بوریاں اٹھائی ہوئی ہیں، یہ کاغذ اٹھانے کا کام کرتا ہے۔ اب انہوں نے تو اس کو اکیڈمی میں داخل کیا، ماں آ گئی اور ماں نے کہا کہ میرا تو یہی تھا، شوہر تو مر گیا ہے، اب یہی بچہ ہے، اور اس بچے کا معاملہ یہ کہ آپ نے اس کو اکیڈمی کے اندر، ٹھیک ہے آپ اچھا کھلا رہے ہو، اچھا پلا رہے ہو، لیکن ہمارے گھر کا کیا بنے گا؟ اس کا باپ فوت ہوا تھا، 2 مہینے یا 4 مہینے تو کسی اہل دل نے، اہل خیر نے عدت گزارنے کی حد تک ہم کو مکان میں رہنے دیا، مکان تو کرائے کا تھا، اب ہم کرایہ کہاں سے دیں؟ تو حضرت نے کہا اچھا۔ آپ حیران ہوں گے، وہ جو یتیم بچے وہاں پڑھ رہے ہیں ان کی ماں اور بہنوں کے لیے امہ ویلفیئر ٹرسٹ نے باقاعدہ ملکیتی بنیادوں پر مکانات تعمیر کر کے ان کو دے دیے۔ اب بتائیے کون سا تعلیمی ادارہ یہ کام کر رہا ہے؟ اور کوئی ایک آدھ نہیں، 1400 افراد کو مکانات دیے، زمین خریدی، مکان بنایا، اعلیٰ درجے کی سہولتوں والا مکان بنایا، کاغذات، اور وہ زمین اور وہ مکان اس یتیم بچے کی ماں کے باقاعدہ مالی کو قابض بنا کر تمام تر مالکانہ حقوق کے ساتھ حوالے کر دیا۔ ایک مرتبہ رمضان میں حضرت نے مجھے بلایا تو میں وہاں گیا راشن کی تقسیم کے لیے۔ میں آپ کو چشم دید یہ گواہی دیتا ہوں، وہ بچہ اور اس کے ساتھ آیا ہوا رکشہ رمضان کا وہ راشن نہیں اٹھا سکتا تھا، اس کے لیے ان کو علیحدہ سے گاڑیوں کا انتظام کرنا پڑا، اس گاڑی کا کرایہ بھی امہ چلڈرن اکیڈمی نے ادا کیا ہے۔ راشن، اس کے ساتھ ساتھ مکان۔ اب بتائیے دنیا میں ایسا کون سا ادارہ ہوگا؟ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے بڑے شرح صدر کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے، اور ہمارے استاذ و شیخ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وہ بھی وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے بھی دیکھا، اور ایک مجلس کے اندر انہوں نے کئی مجالس میں انہوں نے تعریف فرمائی۔ وہ اس ادارے پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اور یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے حضرت حاجی عبدالرزاق بیلی صاحب، اللہ رب العزت ان کی زندگی کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ماشاءاللہ یہاں پر بہت فلاحی رفاہی کاموں کے اندر اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، اللہ ان کے اعصاب مضبوط فرمائے۔ حاجی صاحب امہ اکیڈمی کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے تھے، اب جب منسلک ہونا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا میں تو نہیں ایسے منسلک ہوں گا،
پہلے تو میں آؤں گا، اپنے آڈیٹر لے کر آؤں گا، مالی حساب کتاب چیک کروں گا، اور آ کر کے جب میں مطمئن ہو جاؤں گا تب جا کر کے پھر میں اس کام. یہ کراچی سے حساب کتاب کرنے والے کئی آڈیٹر لے کر کے گئے اور وہاں دفتروں میں کئی دن ان کو بٹھایا، ان کا مالی حساب کتاب چیک کیا، اور ساری چیزوں کی چیکنگ کے بعد مکمل اعتماد کے بعد انہوں نے اپنی اور اپنی اولادوں اور اپنے ان کے جو قریبی رفقاء ہیں، بلال مفتی صاحب اور دوسرے حضرات تشریف فرمائیں، انہوں نے امہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. اور یہ سارے کا سارا معاملہ مالی معاملات کی شفافیت اعلیٰ درجے کی صفائی کے ساتھ ساتھ. اور اب جو حالیہ سیلاب ہے، ایک دعویٰ یہ تھا کہ امہ چلڈرن اکیڈمی جیسا پوری دنیا میں کوئی ادارہ نہیں ہے. اگر کسی کے علم میں ہے تو ذرا بتائے. صرف اور صرف وہ طلبہ کی تعلیم و تربیت تک کی بات نہ کرے، پھر بتائے کہ جتنے طلبہ وہاں پڑھ رہے ہیں ان کو اس ادارے نے ملکیتی بنیادوں پر مکانات بنا کر دیے، ماہانہ راشن دیا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ علماء یہاں بیٹھے ہیں، اس پر تو زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یتیم بچوں کی کفالت پرورش کا قرآن و حدیث میں جو اجر ہے اور جو اس کا اعلیٰ درجے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، کفالت کرنے والا جنت میں میری رفاقت حاصل کرے گا. وَأَشَارَ إِلَىٰ إِصْبَعَيْهِ كَهَاتَيْنِ، بیٹیوں کی اور یتیم بچوں کی کفالت کرنے والا، سر پر ہاتھ رکھنے والا، جتنا سر کے جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنی نیکی اور رحمتیں. اور پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جو یتیم بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں ان یتیم بچوں کی باجماعت نماز، ان کے روزے، نفلی روزے، ان کی تہجد، ان کی نمازوں کا اہتمام. میں پہلے بتا چکا ہوں وہ مدرسہ نہیں ہے، وہ معروف معنوں میں کوئی اس طرح کا دینی مدرسہ نہیں ہے، اس کے باوجود بچوں کی ایسی اعلیٰ تعلیم و تربیت. اور حضرت مولانا ادریس صاحب اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے گھر کے اندر تو خواتین جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو تربیت کرتی ہیں تو پاکستان کے 3-4 بڑے بڑے نام ہیں، تو ہماری عورتیں دعا کرتی ہیں کہ اللہ تجھے وہ بنا دے، اللہ رب العزت تجھے وہ بڑا عالم بنا دے. ان میں ایک حضرت کا بھی نام ہے. بچوں کو تربیت کرتے ہوئے یہ کہتے اللہ تعالیٰ تجھے مولانا ادریس بنا دے. پوری دنیا کے اندر اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اور آپ حیران ہو گئے، ابھی حال ہی میں کینیا سے آیا، وہاں کینیا کے اندر، تنزانیہ کے اندر امہ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، فلسطین کے اندر چلا ہے، افغانستان کے اندر، عراق کے اندر چلا ہے، روہنگیا میں چلا ہے، سوریا کے اندر چلا ہے، برما کے اندر چلا ہے، دریائے ناف کے کنارے بنگلہ دیش کے اندر آنے والے جو ریفیوجیز تھے جو روہنگیا برما سے آ رہے ان کے لیے انہوں نے کیمپ چلائے اور پوری دنیا کے اندر چلا رہے ہیں. اور جو لندن کے ان کے حضرات ہیں وہ افریقی ممالک کے اندر ان تمام علاقوں کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں جہاں پر ایک تھیلے کے بدلے کے اندر قادیانی اور عیسائی مشنریاں ایک تھیلا دیتی ہیں، بدلے میں ان سے ایمان لے لیتی ہیں. عیسائیت کے اندر داخل ہونے کی انہوں نے ان تمام علاقوں کو ٹارگٹ کیا ہے. اتنا بڑا کام اور اتنا جلیل القدر کام، خدمت کا کام، دینی تعلیم کا کام، تربیت کا کام، نشر و اشاعت اسلام کا کام، دعوت کے میدان کا کام، تبلیغ کا کام، اور پھر ساتھ ساتھ کفالت کا کام، کھانا کھلانے کا کام، بھوکھوں کو پیٹ بھرنے کا کام اور لباس دینے کا کام. یہ کتنا بڑا کام ہے. یہ ہے اصل کامیاب زندگی، یہ ہے اصل کامیاب زندگی، یہ ہے اصل کامیاب زندگی. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر ہماری کراچی کمیونٹی کے اندر تاجر برادری کے جو حضرات، حالیہ سیلاب میں مذہبی طبقے نے کام کیا ہے. خدا کی قسم مذہبی طبقے نے کام کیا ہے. آج ہم ٹھوک بجا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں جمعیت علماء اسلام کی، انصار الاسلام نے کام کیا ہے، جماعت اسلامی نے کام کیا ہے، تحریک لبیک نے کام کیا ہے، ناموس صحابہ کے نام پر جو جماعتیں انہوں نے کام کیا ہے، دینی مدارس نے کیا ہے، وفاق المدارس نے کیا ہے. آپ کو ہو سکتا ہے کسی ایک مخصوص دینی جماعت یا کسی سے کوئی رائے کا اختلاف ہو، وہ ہو سکتا ہے. ہمارے کچھ لبرلز دوستوں کو، سیکولر دوستوں کو کسی سے اختلاف ہوتا رہے، لیکن مجھے فیلڈ میں ایم کیو ایم کا کوئی کیمپ نظر نہیں آیا. اگر آپ کو نظر آیا تو ذرا بتا دیں. قاف لیگ کا کوئی دکھا دیں، نون لیگ کا کوئی کیمپ دکھائیں، بلوچستان کے پہاڑوں میں نون لیگ کا کوئی کیمپ دکھا دیا جائے، پیپل پارٹی کا دکھا دیا جائے.
کسی بھی سیاسی جماعت کا اگر کام کیا ہے تو دینی مدارس نے کام کیا ہے، مساجد نے کام کیا ہے، علماء نے کام کیا ہے، وفاق المدارس نے کام کیا ہے، داڑھی ٹوپی پگڑی والوں نے کام کیا ہے، ثابت کر دکھایا پیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو کھلائے، پیر اصلی وہ نہیں ہوتا جو لوگوں سے لیا کرے۔ مکانات بنا کر کے دیے ہیں، پیسے دیے ہیں، راشن دیا ہے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے مولانا طاہر صاحب، اس نے جنوبی پنجاب کے اندر 28,000 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا ہے، 28,000 خاندانوں کے اندر۔ پاکستان کا کراچی کا کوئی ایک مدرسہ ہوتا ہے، دارالعلوم کراچی نے کتنا بڑا کام کیا، کوئٹہ کے اندر اور بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد کے اندر مختلف لوگوں کو مکانات بنا کر کے دیے۔ بنوری ٹاؤن نے کام کیا اور ایک ایک مدرسے نے کام کیا۔ کوئی ایک آپ کو مذہبی طبقہ ایسا نظر نہیں آئے گا کہ ہاں بعض مذہبی جماعتیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو کسی سے مسلک کا اختلاف ہو کہ بھئی وہ ہمارے مسلک کی جماعت ہے، نہیں ہے، فلاں ہے، یا کوئی کسی سے کسی سیاسی رائے میں اختلاف، سب اپنی جگہ پر، مگر کام اگر کیا ہے تو صرف اور صرف مذہبی طبقے نے کیا ہے، اس کے علاوہ کسی نے کام نہیں کیا ہے۔ اور یہ صرف آج آپ کے پروگرام میں نہیں، باقاعدہ ٹی وی چینلز پر میں نے کہا کہ میں بہت مؤدبانہ، میرا کسی سے سیاسی تعلق نہیں، بہت مؤدبانہ گزارش پیش کرتا ہوں، بہت مؤدبانہ، مجھے اندرون سندھ میں قاف لیگ کا کوئی کیمپ دکھایا جائے، بس اندرون سندھ یا بلوچستان میں مجھے نون لیگ کا کوئی کیمپ دکھایا جائے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں اسلام آباد سے آ رہا تھا تو میرے ساتھ سیٹ پر جہاز میں مولانا راشد سومرو صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ اندرون سندھ میں 5,000 افراد کو یومیہ بنیادوں پر کھانا کھلا رہا ہوں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔ اندرون سندھ میں کتنا کام ہوا ہے؟ یہ علماء نے، داڑھی ٹوپی پگڑی والوں نے کام کیا ہے۔ اس لیے کوئی ہمیں معذرت خواہانہ رویہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس حالیہ سیلاب میں مذہبی طبقے نے بتا دیا، واضح طور پہ بتا دیا، ایڈمنسٹریشن اور انتظام کی اگر بھرپور صلاحیت ہے تو خدا کی قسم جس طبقے کو دنیا والوں نے کہا تھا ریجڈ طبقہ، جس طبقے کو دنیا والوں نے کہا تھا راسخ العقیدہ طبقہ، گھڑی کی سوئی کو پیچھے گھمانے والا طبقہ، پرانے دور کے لوگ، جٹ لوگ، پرانے والے زمانے کے اندر رہنے والے لوگ، جن کو یہ پھبتیاں کسی گئی تھیں، انہی لوگوں نے کام کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور طبقے نے کام نہیں کیا۔ ایون کہ میں آپ سے ایک اور بات بھی کہتا ہوں، وہ یہ ہے ہمارے ہاں پاکستان میں جو فلاحی اور رفاہی ادارے مشہور ہیں دنیا دار لوگوں کے، بڑے قابل قدر ہیں، ہم کسی کی نفی نہیں کرتے، ایدھی ٹرسٹ ہو گیا، چھیپا ہو گیا، فلاں فلاں، بڑے قابل قدر ہیں، اللہ رب العزت ان کی خدمات کو قبول فرمائے، جو پوری زندگی جن کا مقصد ہی در حقیقت صرف اور صرف سماجی رفاہی فلاحی کام تھا، ان سے بھی بڑھ کر کے مساجد اور مدارس نے کام کیا ہے۔ حالانکہ دینی مدارس کا بنیادی مقصد سماجی فلاحی رفاہی ادارہ نہیں ہے، وہ تو تعلیم کے ادارے ہیں، وفاق المدارس تو امتحان کا ادارہ ہے، تعلیم کا ادارہ ہے، اور تعلیمی ادارہ ہونے کے باوجود انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، تمام مذہبی طبقات نے کام کیا ہے۔ اس لیے آج اللہ کے فضل سے ہم پورے شرح صدر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اگر مذہبی طبقہ حالیہ سیلاب کے اندر پاکستان کے عوام کو سنبھال سکتے ہیں تو پھر یہ پاکستان کے محکموں اور نظام کو بھی چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہاں کے پارلیمان کو، یہاں کی عدالتوں کو، یہاں کے محکموں کو، یہاں کی آرگنائزیشنز کو بھی چلانے کی صلاحیت مذہبی طبقے کے لوگ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھ دے۔ اور دوسری گزارش وہ یہ ہے، دوسرا دعویٰ، امہ ویلفیئر ٹرسٹ وہ واحد ادارہ ہے جس نے حالیہ سیلاب میں کسی بھی دیگر این جی اوز کے مقابلے میں سب سے زیادہ نقدی رقوم کی امداد فراہم کی ہے۔ میں راشن کی بات نہیں کر رہا، راشن اور بہت سارے لوگوں نے دیے، ٹینٹ وہ بھی دیے ہیں، خیمے وہ بھی دیے ہیں، اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کو گاڑیاں، ڈسپنسریز، دوائیاں، مختلف میڈیسنز، مختلف اشیاء، نقدی کی بات ہو رہی ہے۔ نقدی اگر کسی ادارے نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کو باقاعدہ کیش کی شکل میں، چیکس کی شکل کے اندر اگر کسی ادارے نے فراہم کی ہے تو وہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ ہے۔ صرف اور صرف اندرون سندھ کے ایک شہر میں 10 کروڑ روپیہ تقسیم کیا ہے،
نواب شاہ کے نواح اور مضافات کے اندر، خیرپور، دادو، اندرون سندھ کی تمام بستیوں میں، راجن پور میں 7 سے 8 کروڑ روپے تقسیم کیا ہے، جنوبی پنجاب ڈیرہ غازی خان میں اس وقت 100 مکانات کی تعمیر کا کام شروع ہے، 100 مکانات تعمیر کر کے دے رہے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر کام کیا، بلوچستان میں مکانات کی تعمیر، اور یہاں اس وقت بھی سیلاب متاثرین آئے ہوئے ہیں، ان کے یہ جو 3-3 لاکھ روپے کے چیک دیے گئے ہیں، بے شمار علاقوں میں 6,61,000 روپے کا چیک، ایک اسکیم یہ تھی، دوسری تھی 3.5 لاکھ کی، تیسری تھی 1,66,000، اس طریقے سے کچھ فگرز ہیں، اور وہ فگرز کیوں کیے گئے؟ جس کا پورا مکان گر گیا ان کو اتنے پیسے دیے جائیں گے، اور جس کا مکان کچھ جزوی طور پر نقصان زدہ ہوا اس کو 3.5 لاکھ دیے جائیں گے، جس کی کوئی دیوار وغیرہ ٹوٹی ہے اس کو 1 لاکھ سم تھنگ اس طریقے سے کچھ دیا جائے گا۔ نقدی رقوم فراہم کرنے والا سب سے بڑا ادارہ اگر کوئی ابھر کر کے سامنے آیا ہے حالیہ سیلاب میں تو وہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کا پشتیبان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ تعاون کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ مذہبی طبقے کا فخر ہے، اور الحمدللہ داڑھی ٹوپی پگڑی والوں کا یہ فخر ہے، ان کے لیے عزت کا ذریعہ ہے اور پراؤڈ کا ذریعہ ہے، قابل رشک ان کی خدمات ہیں۔ اور ایک بات تو دیکھیے، جو فلاحی رفاہی کاموں کے اندر جو مدرسہ لگے گا، جو تنظیم لگے گی، اللہ پاک رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی ہوتے ہیں مدرسوں کے، وہ کہتے ہیں یار ہمارے ہی اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے، ہمارے اپنے اس طرح کے مسائل ہیں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں اپنے ان بھائیوں کو، نوجوان فضلاء ساتھی ہیں، کئی دوست احباب بھائی حضرات، تو میں ان کو کہتا ہوں بھائیوں فلاحی کام شروع کر دو، اپنے طور پہ شروع کر دو، خدا تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور یہی تجربہ ہوا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے یہی ہوا۔ ہم خود اپنے ادارے میں راشن کے حوالے سے بڑے پریشان رہتے تھے، کرونا کا ٹائم ہے، اس کے علاوہ ہم نے کئی سارے دوست احباب سے بات کر کے راشن بھرپور تقسیم کیا، اللہ پاک ادھر بھی، یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام چلتا ہے۔ دوسروں کی جو فکر کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی مدد لازمی کرتا ہے، اس کے ادارے کی اللہ تعالیٰ لازمی کفالت فرماتا ہے۔ تو یہ ہے تجربہ، اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ امہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے، وہ حضرت مولانا ادریس صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، امہ کو ڈھنڈورچی کوئی نہیں ملا، یہ بڑا مسئلہ ہے، ان کا ڈھنڈورچی کوئی نہیں ہے، ان کا میڈیا پر یہ پیغام پھیلانے والا کوئی نہیں ہے، کام اور صرف کام پر اتنی توجہ رکھی، ان کا کوئی میڈیا ونگ نہیں ہے، کوئی میڈیا سیل نہیں ہے، کوئی میڈیا کا ایڈوائزر نہیں، کوئی میڈیا کسی قسم کا، ورنہ جتنے یہ کام کر رہے ہیں تو ان کاموں کے حساب سے تو بس پورے پاکستان میں ہر طرف امہ ہی امہ نظر آنا چاہیے تھا۔ تو یہ درخواست ہے کہ اپنے کاموں کو بہرحال بتایا کریں، اور یہاں کے خاص طور پر جو کراچی کے علماء کرام ہیں، دینی مدارس ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً جمع کر کے، کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، وقتاً فوقتاً جمع کر کے صرف کارگزاری بیان کی جائے، جیسے ہمارے تبلیغ والے حضرات کارگزاری بیان کیا کرتے ہیں، اس سے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، پتہ بھی چلتا ہے۔ پھر یہ حضرات علماء کرام اپنے اپنے حلقوں میں، خطبات جمعہ میں، اپنی اپنی جماعتوں میں، اپنے اپنے تمام نمازی اور جماعتی ساتھیوں میں بھی اس کا بار بار تذکرہ کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے اس مجمع کو مبارکباد جنہیں آج امداد ملی ہے، لیکن یاد رکھیں جنہیں امداد ملی ہے، ہم امہ ٹرسٹ امداد تو دے رہا ہے، مگر ہم دل کی گہرائیوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے متاثرین ہم سے کروڑوں درجہ بہتر ہیں، اور یہی انداز ہونا چاہیے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ کوئی احسان نہیں ہے، اور ہم آپ سے زیادہ محتاج ہیں، اور اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے قبول کیا، یہ آپ کا احسان عظیم ہے، اور بہتر جگہ پر مال خرچ ہو جائے، یہ جو مقام اور محل مصرف ہوتا ہے وہ قبول کر لے، اس کا احسان ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور توفیق دے۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ جو سیلاب متاثرین کے حضرات آئے ہیں وہ اس کو اچھے الفاظ میں ذکر ضرور کریں کہ بھائی اس ادارے نے ہماری مدد کی ہے۔ امہ ویلفیئر ٹرسٹ والے ووٹ تو لیتے نہیں ہیں،
لہٰذا اس کے بدلے بھی انہوں نے ووٹ نہیں لینا، انہوں نے آپ سے کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف ایک چیز کا مطالبہ ہے کہ آپ دعا ضرور کریں، ذکر خیر ضرور کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بیان اس لیے بھی ذرا لمبا کیا ہے، مجھے کان میں کہا گیا کچھ مہمان آ رہے ہیں تو آپ ذرا بات کو کھینچیں، اس لیے اگر زیادہ تاخیر ہوئی ہو تو اس پر بھی میں معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، خلق خدا کی خدمت میں مٹ جا خدا کے نام پر بکا۔ کو دعوت دینے سے پہلے چند الفاظ اور چند گزارشات کرنا چاہوں گا کہ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہوتا ہے دین پڑھانے والا اور ایک ہوتا ہے دین کے نظام کو نظم کو چلانے والا، دینی ادارے بنانے والا۔ تو دین پڑھانے والے سے دینی نظم کرنے والا، انتظام و انصرام کرنے والا، نگرانی کرنے والا زیادہ افضل ہے۔ اس کی افضلیت کی وجہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله مولانا العظيم۔ قابل صد احترام علماء کرام، یہاں آئے ہوئے مہمانان گرامی، سندھ اور بلوچستان سے آئے ہوئے متاثرین سیلاب، تہ دل سے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ شکر گزار ان سیلاب متاثرین کے ہیں کہ چونکہ ان ہی کی بدولت اور ان ہی کی وجہ سے آج یہ پروگرام منعقد ہوا۔ ہمارے لیے سب سے اہم اور امپورٹنٹ لوگ یہ ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اب حضرت مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ مذہبی لوگوں نے اور دین سے تعلق والے لوگوں نے اس موقع پر اپنے بھائیوں کی مدد کی، تو حضرت مفتی صاحب کیسے مدد نہ کرتے جب یہ اپنے مدرسوں میں خود یہ پڑھا رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے عرض کرے گا اور فرمائے گا کہ میں بیمار تھا، آپ نے میری بیمار پرسی نہیں کی، میں بھوکا تھا، آپ نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا، آپ نے مجھے پانی نہیں دیا۔ اب بندہ عرض کرے گا کہ اللہ آپ تو ان عیوب سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے چلتے تو وہاں آپ مجھے پاتے، فلاں بندہ مصیبت میں تھا، فلاں بندہ پریشانی میں تھا، اگر آپ اس وقت اس کی مدد کرتے تو آپ وہاں مجھے پاتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا اور یہاں کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، آج ہم ہیں اور کل یہاں نہیں ہوں گے، کتنے لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، اسی طرح ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہمارا حقیقی گھر اور جو دائمی گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔ یہ جو کچھ ہم اب یہاں کر رہے ہیں یہ اس گھر کی تیاری کے لیے کر رہے ہیں۔ متاثرین سیلاب سے میری گزارش ہے کہ دیکھیے، اس دنیا میں مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں۔ اگر ایک شخص اسٹریسفل سچویشن میں ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اسے پریشانی ہو، بیماری ہو، مصیبت ہو، تکلیف ہو، لیکن اس کے ساتھ اس کا ایمان مضبوط ہو، تو وہ ایک دم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کرے گا تو اس کی پریشانی اسی وقت ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ اس پریشانی کے ختم کرنے پر میں تو قادر نہیں ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اس مصیبت کے دور کرنے پر میں تو قادر نہیں ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں، وہ میری اس مصیبت کو دور کر سکتے ہیں، وہ میری اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ یہاں پر تو جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہم پہ کوئی پریشانی آئی، جہاں کوئی مصیبت آئی تو ہم ایک ہی دم اپنے ہی پلان کی طرف سوچتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے، اللہ کی طرف توجہ ہوتی نہیں۔ اگر اللہ کے نام ہمارے دلوں میں ہوتے،
اس معنی کے ساتھ جو اللہ کے ان ناموں کے معنی ہیں. اگر یہ کسی روڈ کے بورڈ پہ لکھے ہوئے نہ ہوتے بلکہ ہمارے دلوں کے اندر لکھے ہوئے ہوتے. اگر آج سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث اور قرآن کی وہ آیتیں ہمارے روڈوں پہ لکھے ہوئے ترجمے کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے دلوں کے اندر ہوتے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے. بہت سارے مسائل حل ہو جاتے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج اللہ کا نام تو ہم لے رہے ہیں لیکن جہاں کوئی وقت آتا ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہمیں اپنے رشتہ دار یاد آ جاتے ہیں, ہمیں مخیر حضرات کی طرف توجہ ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس جائیں گے, اس کے بعد نہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دم اللہ سے اپنا رابطہ قائم کر لیں. وہ اللہ پھر اس مخیر کو خود بھیجے گا, وہ اللہ اس مخیر کو خود اٹھا لے گا اور ہمارے گھر پہ آ کے ہمیں چیک تقسیم کیا کرے گا اور چیک دے دیا کرے گا. لیکن ہمارا رابطہ اللہ سے قائم ہونا چاہیے. ہمارے اپنے پلان جو ہوتے ہیں, ہماری اپنی سوچ جو ہوتی ہے, یہ تو میں یہ کہوں گا کہ اس کی مثال تو ایسی ہے جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے کو ڈرائیونگ سیٹ پہ اپنی جولی میں بٹھا کر اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں دے دے. اب وہ بیٹا تو یہ سمجھتا ہے کہ گاڑی میں چلا رہا ہوں, حالانکہ اس گاڑی کے بریک پر باپ کا پاؤں ہے, ایکسیلیٹر وہ دبا رہا ہے, گیئر وہ بدلا, یعنی سب کچھ ادھر سے ہو رہا ہے. اس بیٹے نے یا اس بچے نے, جو چھوٹا بچہ ہے, اس نے تو صرف اسٹیئرنگ پہ ہاتھ لگایا ہوا ہے. ہمارے اس پلان کا صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ ہم نے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھا ہے, نیچے سے پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں. اور ہمارے اس ملک میں یہ بات سمجھنے میں کوئی زیادہ دقت اس لیے نہیں ہوگی کہ ہمارے ہاں پورے ملک کی گاڑی بھی تقریباً اس طرح چل رہی ہوتی ہے. بہرحال میں بات زیادہ اس لیے لمبی نہیں کروں گا کہ ایک تو ہمارے جو ساتھی ہیں یہ بڑے دور دراز سے آئے ہیں اور ان کو واپس بھی شاید گھر جانا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اور مہمان بھی جو آئے ہیں ان کے بھی اور مصروفیات ہوں گی. اور جو مقصد تھا وہ تو تقریباً پورا ہوا کہ جس مقصد کے لیے لوگ آئے تھے. تمام آئے ہوئے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سانے اور یہاں بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے. اور امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے ان ساتھیوں نے جو بھی کہا اللہ اسے قبول کرے. اگر یہاں اسٹیج پہ کھڑے ہو کہ کوئی بھی شخص یا آپ میں سے یا دنیا کے کوئی بھی کسی بھی جگہ ہماری تعریف کر لے, لیکن اگر قیامت کے دن اللہ نے کہا کہ مجھے قبول نہیں, تو آپ کی اس تعریف سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو دنیا کی بات تھی اور ہوا میں اڑ گئی. بات جب ہوگی جب اللہ قیامت کے دن کہے کہ وہ جو آپ نے کیا وہ میں نے قبول کیا ہے اور اس میں خلوص تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام ساتھیوں کے دلوں میں خلوص پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خلوص اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے. ہمارے کراچی کے جو ویلفیئر ٹرسٹ کے حضرات ہیں جن کی سرپرستی حاجی عبدالرزاق بیلی صاحب فرما رہے ہیں, اور بھی ان کے ساتھ بڑے بڑے بزرگ ہیں. اگر نام لوں گا تو اگر کسی کا نام رہ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ ذرا مسئلہ ہوگا. اس کی جو ٹیم ہے یقیناً وہ بہت یعنی محنت اور لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میں لاسٹ ٹائم آیا تو انہوں نے سستا دسترخوان کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا. اس وقت وہاں میرے خیال ہے روزانہ کے حساب سے 500 لوگوں کو یہ کھانا دے رہے ہیں صرف 30 روپے میں. جب کہ میں کل پڑھ رہا تھا تو پشاور کے ایک اخبار نے لکھا تھا کہ پشاور میں صرف ایک روٹی کی قیمت 30 روپے ہے, لیکن یہاں یہ پورا کھانا اس کو جس میں مٹن بریانی وغیرہ بہت سارے اچھے خوراک دے رہے ہیں اور جتنا وہ کھا سکتا ہے صرف 30 روپے میں. آج انہوں نے سستا اسٹور کے نام سے امہ سستا اسٹور کے نام سے ایک اسٹور کھولا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اس سے زیادہ خوشی کیا ہوگی. میں آپ سب حضرات سے یہ کہوں گا کہ جب کسی کو اس کی محبت اس کے دل میں آئے نا اور اسے پتہ چلے کہ جب کسی کی مدد ہو رہی ہے اس سے جو سکون ملتا ہے, اسے جو خوشی ہوتی ہے, یہ دنیا کی اور کسی کام میں اس طرح کی خوشیاں حاصل نہیں ہوتی. تو میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. آپ بھی ہمارے ان ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس محنت کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عزت مآب مہمان محترم مکرم جناب لیاقت آسکانی صاحب تشریف لائے ہیں, مگر بہت دیر سے تشریف لائے.
اب میں سفارش کرتا ہوں حضرت مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم چیئرمین امہ ویلفیئر ٹرسٹ سے کہ وہ ان پر کوئی بھاری قسم کا جرمانہ عائد کرے. صرف دیر نہیں کی ہے بلکہ بہت زیادہ دیر کی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب تو بالکل دعا ہونے لگی تھی. پرویز بھائی بھی تشریف لائے ہیں اور اسی طرح ان کے اور رفقا بھی. تو بھائی لیاقت اسکانی صاحب کو خوش آمدید، مرحبا. مگر ایک درخواست ضرور ہے، اگر یہ پہلے تشریف لائے ہوتے تو امہ کی یہ پوری کارگزاری ان کے سامنے آ چکی ہوتی. مگر اب وہ چونکہ بالکل آخر میں تشریف لائے ہیں، کچھ لوکیشن کا بھی مسئلہ، کچھ ان کی آج کل ظاہر ہے کہ سیاسی مصروفیات کے معاملات بھی ہیں. خیر، ایک البتہ میں گزارش کرتا ہوں صرف اور صرف بھائی لیاقت اسکانی صاحب کی معلومات کے لیے. اس وقت بھی سینکڑوں کی تعداد میں بلوچستان اور سندھ کے یہ متاثرین آئے ہوئے ہیں، جن میں فی کس کتنے لاکھ روپے؟ فی کس 3 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے گئے. یہ اس وقت پہلی اسکیم ہے، اس کے بعد 20 تاریخ کے بعد ایک اور بھی ہوگی. یہ نواب شاہ میں تقریباً 9 کروڑ روپیہ تقسیم کر کے آئے، راجن پور میں 8 کروڑ روپیہ، بلوچستان میں مکانات تعمیر کر کے دے رہے ہیں. جنوبی پنجاب ڈیرہ غازی خان کے اندر اس وقت 100 مکانات کی تعمیر الحمدللہ شروع ہو چکی ہے. یہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے پوری دنیا میں جو کام ہے ان میں سے آپ سمجھ لیں یہ ایک ٹکڑا سا ہے، جز سا ہے. آپ کے انتظار کے اندر یہ کام کیا گیا کہ کچھ ہمارے جو متاثرین سیلاب حضرات ہیں ان کے اندر راشن چیکوں کی تقسیم کا کام ابھی تھوڑا سا باقی ہے. زیادہ تر افراد کو چیک تقسیم کیے جا چکے ہیں. صرف ایک درخواست ہے اور وہ یہ ہے، غیر سیاسی ادارہ ہے، اعلیٰ درجے کا مسیحا ادارہ ہے. اس سے بڑھ کر حالیہ سیلاب میں مالی امداد، کیش، چیک فراہم کرنے والا پورے پاکستان میں اب تک کوئی فلاحی ادارہ ایسا نہیں ہے جس نے اتنی بڑی تعداد میں لاکھوں کے روپے کے چیکس اور کیش نقود تقسیم کیے ہوں. آپ سے صرف یہ درخواست ہے حاجی عبدالرزاق بیلی صاحب کے بیان پر کہ یہاں کوئی قانونی طور پر اگر سندھ اسمبلی سے، یہاں کے اداروں سے، اگر یہاں کی بیوروکریسی سے قانونی طور پر کئی ساری چیزوں میں NOCs کے مسائل، اجازتوں کے مسائل، پیپر ورک کے مسائل ہوتے ہیں، تو کم از کم آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس میں آپ امہ کے پشتیبان بنیں اور اس میں آپ امہ کے ساتھ ضرور تعاون فرمائیں. یہ آپ کا امہ کے ساتھ سب سے بڑا چندہ اور سب سے بڑا تعاون ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے. میں درخواست کرتا ہوں جو چیک باقی ماندہ ہے ان میں وہ فوری طور پہ تقسیم کر دیے جائیں. چیئرمین صاحب کا بھی خطاب ہو چکا ہے، بس چیکوں کی تقسیم کے بعد اختتامی کلمات بھائی لیاقت اسکانی صاحب فرمائیں گے اور اس کے بعد دعا کے ساتھ مجلس کا اختتام ہو جائے گا. ہم اپنے تمام آنے والے معزز مہمان گرامی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب ہاشم محمد مراد نوشکی بلوچستان، محمد مراد نوشکی بلوچستان، عبدالباسط نوشکی بلوچستان، ضیاء الرحمن نوشکی بلوچستان،